يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے اور ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کتاب سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں تو مسلمان اس کتاب سے فائدہ یقیناً حاصل کرتے ہی ہیں، آخرت میں بھی یہ کتاب مسلمانوں کے کام آئے گی۔ ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں آخرت کے حوالے سے، صرف ایک فضیلت بتانی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، حکم دیا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس حد تک یہ سفارش کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کی ہیں کہ یہ جھگڑے گا اپنے رب سے، یہ اپنے رب سے جھگڑے گا۔ وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت دو صاحبانوں کی طرح، یہ دو پرندوں کے جھنڈوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ مجھے کوئی عمل کرتا رہا، یہ مجھے ماننے والوں میں سے تھا، اسے بخش دیا جائے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یعنی ایسی کتاب ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور روز قیامت بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی اس کتاب کے خلاف، اس قرآن کے خلاف بہت طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اور یہ سازشیں میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جب سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، تکمیل تک، پھر تکمیل کے بعد آج تک اور قیامت تک لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہر طرح کی چھوٹ ان کو حاصل تھی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس سرداری تھی، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس افضلیت تھی، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ان کو دنیا کی بہترین قوم اور افضل ترین قوم قرار دیا جاتا تھا، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اب جب قرآن نے آ کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کے ان کی اس افضلیت کو ختم کر دیا، ان کے اس عہدے کو ختم کر دیا، اس مقام اور مرتبے کو ختم کر دیا، اور ختم ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، نبیوں کو قتل کیا، قرآن میں تحریف کی، لفظی تحریف کی اور معنوی بھی تحریف کی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الہامی کتابیں، صحیفے، تورات، زبور، انجیل میں تحریف کی، تو اللہ کو ان کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ نے ان کو جو افضلیت دی تھی، جو مقام دیا تھا، اللہ نے ان کو اس سے نیچے گرا کے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کس کو دے دیا؟ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو اور قرآن کو۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت۔ اب بہترین امت کون ہے؟ ہم ہیں۔ اب اس چیز کی ان کو تکلیف ہے کہ بہترین امت پہلے ہم تھے، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بہترین امت ان مسلمانوں کو، اس امت محمدیہ کو قرار دے دیا گیا۔ تو تب سے لے کے پھر یہ آج تک اس قرآن کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں وہ سازشیں کرتے ہیں تو وہاں ان سازشوں کے خلاف ہماری بھی کچھ کوششیں ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہونا چاہیے، قرآن کتاب کیسی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اللہ نے اسے نازل کس لیے کیا ہے۔ اور جب وہ قرآن کی بے حرمتی کرے، ایک مسلمان کا، ایک عام آدمی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ پچھلے جمعے میں قرآن کی 8 عظمتیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی عظمت یہ تھی کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کسی مخلوق کی کتاب
نہیں ہے، یہ ایک ایسے خالق کی کتاب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری اس قرآن کی عظمت یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تیسری اس کی عظمت جو بیان کی تھی کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے انسانوں پر بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کہ انسان گن ہی نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت اسلام سے نواز دے، نعمت قرآن سے نواز دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عظمت کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن تغیر و تبدل سے، تحریف سے، لفظی تحریف سے بالکل پاک ہے، آج تک کوئی اس قرآن میں تحریف نہیں کر سکا۔ پھر اس کی عظمت بیان کی تھی کہ یہ جھوٹ سے، باطل سے کوسوں دور ہے، کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے اس میں جھوٹ شامل کرنے کی، باطل شامل کرنے کی، اس میں شامل ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہ یہ ہر قسم کی کجی سے، ٹیڑھے پن سے پاک ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے، درست راہ پر لگاتی ہے، سیدھی راہ پر چلاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ اگر اس قرآن کو نہیں بھی مانتا، وہ صرف اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اس قرآن پہ عمل کرے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دے گا اس قرآن سے۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت ہے ایک یہ کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ساری دنیا کے جو زندہ ہیں، جو فوت شدہ ہیں، سب انسانوں کو اور سب جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ چیلنج کیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ یہ مل جائیں سارے اور مل کے اس قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مرضی کوشش کریں یہ اس کتاب جیسے اس قرآن جیسی کتاب لا نہیں سکیں گے۔ تو یہ چیلنج بھی ہے اور اس کی عظمت بھی ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کوئی اس کتاب جیسی کتاب لا نہیں سکا۔ پھر آٹھویں عظمت جو اس کی میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن دلوں کی بہار ہے۔ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل آباد گھر کی طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے حدیث بھی بتائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنن دارمی کی حدیث تھی کہ وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران اور بے آباد اور کھنڈرات کی طرح ہے۔ اس کا دل بالکل بے آباد ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی جو عظمتیں ہیں وہ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو باعث برکت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم قرآن کریم سے برکت لے سکتے ہیں۔ اس کتاب قرآن کا پڑھنا باعث برکت، اس کا سننا باعث برکت، اس پر عمل کرنا باعث برکت اور اس کو آگے پھیلانا بھی باعث برکت ہے۔ یعنی یہ بابرکت کتاب ہے، اللہ نے اس کو برکت کا ذریعہ بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے اور مبارکن بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی ہر بات کو مانو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم نازل فرمائے گا۔ یعنی یہ اس کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باعث برکت بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید نور ہے، یہ قرآن مجید نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بنا کے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا، انسانیت سے خطاب کیا اور کہا اے انسانوں تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے کیا؟ نورا مبینا، ایک واضح نور کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے کہ یہ نور ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد کہ قرآن مجید شفا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کی شفا، اس کے جو قصے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک لوگ اس کتاب سے شفا یاب ہو رہے ہیں، بڑے واقعہ ہیں۔ حتیٰ کہ شفا حاصل کرنے والوں نے اس حد تک شفا کی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم جو شیخ عبدالسلام بخاری صاحب کی تفسیر ہے اس میں وہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے
ایک ایسا آدمی جس کو اس کے قبیلے والوں نے وہ جو ہوتی ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھا وہ آدمی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے ایک آدمی جا رہا تھا جو اس قبیلے والوں کے میں سے گزر رہا تھا. وہ قبیلے والے آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایک ایسے شخص سے آ رہا ہے، سنا ہے جس کی باتوں میں بڑا دم ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں. انہوں نے اس آدمی کو روکا اور کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارے قبیلے کا فرد ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اور ہم نے اس کے باندھ کے رکھا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی رسول نے اس آدمی کو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس آدمی کو شفا عطا فرما دی. تو یہ اس قرآن کی برعظمت ہے کہ لوگ اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں آپ لوگ ہزاروں لاکھوں ہسپتالوں میں لگاتے ہیں وہاں قرآن کے ذریعے بھی شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے میں سے ایک چھوڑنا یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا چھوڑ دی ہے. یہ جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے نزول کا مقصد یہی تھا. پھر جب یہ صورتیں نازل ہوئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز سے دم کیا ہی نہیں اپنے بچوں کو. یعنی جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو پھر جب بھی اللہ کے رسول دم کرتے تو انہی دو صورتوں کے ساتھ دم کیا کرتے. تو یعنی قرآن کی یہ عظمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا والی کتاب ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کی شفا ہونے کی دلیل دیتے ہوئے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا آ چکی ہے کن بیماریوں کے لیے؟ لما فی الصدور جو سینوں میں ہے. یعنی سینوں میں ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے اور جو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہوتی ہے. اور پھر میرے محترم بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید گمراہی سے بچاتا ہے، قرآن مجید سیدھی راہ پر چلاتا ہے. اس قرآن کا پڑھنے والا، اس کا عاملین، اس کے جو عاملین ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ خطبہ غم بڑا مشہور ہے، غدیر خم جس کا نام دیا جاتا ہے. وہ خطبہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے بماء ایک ایسے تالاب کے پاس، ایک ایسے پانی کے پاس، یدعا خما جسے لوگ خم کہہ کے پکارتے تھے. یعنی خم کے مقام پر، اس تالاب پر، اس پانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. اور یہ کہاں پر ہے؟ بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے یہ جگہ. خطبہ دیا اور فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعد وذکر، کہ اللہ کے رسول نے وہاں پہ جب خطبہ دیا اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو وعظ کی. وعظ و نصیحت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا الا ایھا الناس فانما انا بشر. خطبہ دینے کے بعد کہا لوگو میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں. یوشکو ان یاتی رسول ربی، ان یاتی رسول ربی فاجیبا، کہ ممکن ہے میرے پاس میرے رب کا پیغام آ جائے، میرے رب کا فرشتہ آ جائے، یعنی فرشتہ اجل آ جائے، ملک الموت آ جائے. یہ انہوں نے اس خطبے میں اپنی موت کے متعلق، اپنی وفات کے متعلق بھی اپنے صحابہ کو آگاہ فرما دیا تھا کہ میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پاس آئے فاجیبا، تو میں اس کی آواز پر لبیک کہہ دوں. وہ مجھے ساتھ لینے آئے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور میں تم نے نہ رہوں. اور یاد رکھو پھر آگے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز کیا تھی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے. خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول
فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے، جو کتاب سراسر نور ہے۔ اور فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرماتے ہیں زید بن ارقم پھر فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، کہ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں ہمیں خوب ترغیب دلائی کس بات کی کہ قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، اور یاد رکھو میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک تو ان کو تھام کے رکھنا ہے۔ اس چیز کی نصیحت کی صحابہ کو، ترغیب دلائی کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اس قرآن کے مطابق اپنے رویوں کو بنا لو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ جب اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچا لے گا۔ اور پھر ساتھ میں کیا فرمایا؟ دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اذکرکم واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت، یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں 3 مرتبہ استعمال کیا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرانے لگا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہوں۔ یعنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک شریعت اور دوسرے میرے اہل بیت، دونوں کے متعلق تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہے، میرے طریقوں پر چلنا ہے، اور جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یعنی یہ قرآن یہ گمراہی سے بچاتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھ کے انسان رائے راست بھی آ سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو صرف اور صرف انسان کو سیدھی راہ پہ لے کے آتی ہے۔ کبھی بھی اس قرآن کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عظمت ہے اس کتاب کی کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اب قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں غور سے، یقین مانیں بہت ساری چیزیں تو اس میں بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزیں تو واضح بیان کی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اشارے اور کنایے میں بیان کی ہیں۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کیسے اشارتاً ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3-4 قسم کے جانور تھے جو بطور سواری استعمال ہوتے تھے، خچر، گدھا، گھوڑا اور اونٹ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سواریاں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً قرآن میں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ہمیں گاڑی کا نام، بائک کا نام قرآن میں ملے گا نہیں، لیکن اشارتاً اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، کہ ہم نے گھوڑے بنائے، ہم نے خچر بنائے، ہم نے گدھے بنائے، کس لیے؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وَزِينَةً، اور ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے زینت کا باعث بنایا ہے۔ اگرچہ لوگ اب خچروں اور گدھوں پر نہیں بیٹھتے، لیکن آج اس دور میں جب مہنگی مہنگی گاڑیاں لینے کے لوگ شوقین ہیں، عادی ہیں، ان کی خواہشات ہیں کہ ان کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، آج کے اس دور میں بھی لوگ گھوڑے پر بیٹھنا باعث زینت سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے ڈیروں پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو گھوڑے کھڑے ہوئے ملیں گے، گھوڑے بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لوگ اپنے لیے باعث فخر، باعث زینت سمجھتے ہیں گھوڑے کی سواری کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے کس لیے پیدا کی؟ لِتَرْكَبُوهَا، کہ تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زینت کا باعث بنایا، اور ساتھ میں اشارہ دے دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی سواری کے لیے وہ چیزیں تب موجود تھیں، ان کا نام لے لیا، پھر سواری کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ چیزیں
جن کا ہمیں اب علم ہے، گاڑیاں جو موجود ہیں دنیا میں، ریل، ہوائی جہاز، بائک، سائیکلیں، یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کا تو ہمیں علم ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے بعد سواری کے لیے بنائی جائیں گی، ان کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ قیامت تک اللہ نے اس کتاب میں اشارتاً یہ بتا دیا کہ قیامت تک لوگ سواری کے معاملے میں سواریاں بناتے رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے، یعنی اشارتاً قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک عظمت یہ ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم عظمت ہے، اور یہ ایسی عظمت ہے کہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں اس عظمت کو۔ اور وہ عظمت کیا ہے کہ قرآن کریم عروج کا ذریعہ ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے، اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، وہ عروج چاہتا ہے، وہ اونچائی پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن پر عمل کرنا، اس کو آگے بیان کرنا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عروج بخشا، ویضع بہ آخرین، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ یعنی یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اور صحابہ نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا فرمایا کہ جو عروج اللہ نے دنیا کے کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ اور اتنے تھوڑے عرصے میں مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا کے وارث بن چکے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حاکمیت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم پر ان کا عمل تھا، قرآن کو تھام کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ دنیا میں 50 سے زائد مسلم ریاستیں موجود ہیں، لیکن کسی ایک کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے، بالخاص طور پر جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اندر تو یہ بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے حق میں آواز اٹھا سکیں۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے نہیں، آپ کس منہ سے قرآن کے حق میں آواز اٹھائیں گے؟ اور پھر میرے محترم بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، عظمتیں تو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دی، عظمتیں قرآن کی اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ چند عظمتیں آپ بھائیوں کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ عظمتیں بھی موجود ہیں، کہ یہ صرف عام کتاب نہیں ہے پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے، مردے پہنچانے کے لیے، یا شادی کے دن دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، بلکہ یہ باقاعدہ باعظمت کتاب ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، جب سے قرآن کریم نازل ہوا تب سے یہ لوگ، یہ کافر، یہود و ہنود، عیسائی، مجوسی قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اور اس حوالے سے مشہور شعر ہے جو آپ بھائیوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یعنی جس شمع کو روشن اللہ نے کرنا ہے اسے کوئی بجھا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگ تب سے لے کر آج تک اس کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کو مٹا نہیں سکیں گے۔ لیکن یہاں پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے تو ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کو اللہ نے سلطہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے۔ اس عہدے کے متعلق روز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے دور حکومت میں تم نے اپنے ملک میں کیا کیا، تم نے اپنے حلقے میں کیا کیا، قرآن کے لیے کتنی آواز اٹھائی۔ لیکن کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ مغرب کے اہل مغرب کے غلام ہیں، ان کا بینک بیلنس، پیسہ سب کچھ ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے خلاف بول نہیں سکتے کہ جیسے ہی ہم بولیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا پیسہ بھی ضبط کر لیا جائے گا، ہمیں سیٹ سے بھی، اقتدار سے بھی، کرسی سے بھی کیا کیا جائے گا، اتار کے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، ہم نے بولنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے حق میں اہل مغرب کے خلاف بات ہی نہیں کرنی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کے اندر یہ غیرت اور حمیت موجود ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہی قرآن کے خلاف کسی نے بات کی، جس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھاتے، اقوام متحدہ میں جا کے اس مسئلے کو اٹھاتے اور وہاں کے لوگوں کو، اقوام عالم کو یہ بات بتاتے کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے حق ہونے کی دلیل ہر سو موجود ہے۔
تم اس کتاب کے خلاف اگر کچھ بھی کرو گے تو دنیا میں جو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو اس حوالے سے باقاعدہ قانون بنانا چاہیے کہ کسی کی مذہبی کتاب کی بے حرمتی نہیں کریں گے. لیکن کوئی بات کرے تو سب تو ان کے غلام ہیں، حمیت اور غیرت مر چکی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک واقعات تو بہت سارے ہیں، 1-2 واقعات مسلمان حکمرانوں کی غیرت اور حمیت کے بتاتا ہوں. موجودہ حکمرانوں میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم جس پارٹی سے بھی تعلق رکھیں حکمرانوں میں غیرت اور حمیت نہیں ہے. آپ خود بتائیں، جہاں ایک آپ کے عہدے سے آپ کے مطلب حلقے سے جو بندہ کھڑا ہو کے اسمبلی میں جا کے بیٹھتا ہے، کبھی آپ اس سے مطالبات اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارا فلانا مطالبہ ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں خراب ہیں، بجلی آتی نہیں ہے، فلانا محکمہ سے ایک کام نہیں کرتا، ہم ان کو شکایتیں لگاتے ہیں. کبھی آپ کے حلقے میں وہ آیا ہو، ہمارے حلقے میں آیا ہو ہمارا نمائندہ جس کو ہم نے اسمبلی میں بٹھایا، کبھی میں نے اور آپ نے اس سے یہ سوال کیا، بتاؤ قرآن کے لیے تم نے کیا آواز اٹھائی تھی؟ تمہارے دور میں تمہارے پاس کرسی موجود تھی، کیا تم نے اپنی پاکستان کی اسمبلی میں قرآن کی بات کی تھی؟ کیا تم نے اپنی صوبائی اسمبلی میں قرآن کی بات کی تھی؟ قرآن کی حرمت کے حوالے سے کوئی نقطہ بیان کیا تھا؟ یقین مانو کوئی نہیں بیان کرتا. ان سب کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے. حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کو سب سے پہلے، اس ایجنڈے کو سب سے پہلے پیش کرنا چاہیے. ہمارے حلقے میں ہمارا نمائندہ آئے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اہل مغرب قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، تمہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، باقی سارے مطالبے اس کے بعد ہے. لیکن کوئی رکھتا ہی نہیں، کیونکہ ہماری بھی سوچ یہ نہیں ہے. ہم خود قرآن سے دعویٰ تو کرتے ہیں ہماری قرآن سے محبت ہے، لیکن ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ہے نہیں، بہت کم ہے. صرف اس حد تک ہے کہ کبھی کبھی بطور دم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی بطور شفا اس کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی مردے بخشوانے کے کام آ جاتی ہے. بس اس کے علاوہ ہمارے ہاں میں قرآن کی اہمیت کوئی نہیں ہے. تو واقعات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مسلمان حکمران سابقہ وہ کس قدر غیرت مند ہوا کرتے تھے. واقعات تو بہت سارے ہیں، صرف ایک واقعہ سناؤں گا. حجاج بن یوسف، ویسے تو سب نے سنا کہ وہ بڑا ظالم تھا، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس نے شہید بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باتیں صحیح ہیں کہ اس نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا. لیکن غیرت اور حمیت اس کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پکارے، آپ کے علاقے کو کوئی پکارے، آپ اسی طرح آپ کو پرواہ ہی کوئی نہ ہو. تو وہ واقعہ جس کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام داخل ہوا، وہ سب جانتے ہیں، راجہ داہر کا واقعہ، کہ جب اس نے مسلمان قافلے کی عورتوں کو روکا اور روک کے ان کو اپنے ہاں قید کر لیا. مسلمان اس عورت نے، ان عورتوں نے حجاج بن یوسف کو آواز لگائی، حجاج بن یوسف کو پکارا کہ کیا فائدہ تیری حکمرانی کا کہ یہاں تیری مسلمان بیٹیاں ایک ہندو کے، ایک کافر کے قید میں ہیں اور تو بغداد اور عراق میں مزے لے رہا ہے. حجاج بن یوسف کے پاس اس عورت کا پیغام پہنچا تو اس نے کیا کیا، سویا رہا ہماری طرف. اس کو خطرہ تھا کہ کہیں میری کرسی مجھ سے چھین نہ لی جائے. نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا، اس نے پہلے 2 قافلے روانہ کیے. دونوں قافلے کچھ کا ارادہ تھا صلح کے ساتھ بات ختم کر لی جائے. پھر لڑائی بھی ہوئی، لیکن دونوں قافلوں کو کامیابی نہیں ہوئی، دونوں لشکروں کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر حجاج بن یوسف آرام سے بیٹھ نہیں گیا کہ کامیابی تو ہو نہیں رہی، سندھ میں اسلام تو داخل نہیں ہو رہا، ہندوستان بڑے مضبوط اور طاقتور قوم ہے، مسلمانوں کو تو وہاں جانے نہیں دے رہے. جیسا آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم نے اپنی کوشش تو کر لی. نہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھا. پھر اس نے 3را لشکر روانہ کیا. کس کی قیادت میں؟ محمد بن قاسم، 17 سالہ اپنا داماد، اس کی قیادت میں قافلہ روانہ کیا. اور بھی تاریخ نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ سے چلا اور لڑتے لڑتے ملتان تک آیا، مسلمان عورتوں کو بھی آزاد کرایا اور آدھے سے زیادہ سندھ بلکہ پورے سندھ کو اسلام میں داخل کرا دیا. اور اسی وجہ سے سندھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام کہا جاتا ہے. یہ تھی مسلمان حکمرانوں کی غیرت و حمیت کہ ایک عورت نے، ایک بیٹی نے اس کو آواز دی، اس نے اس کی آواز پہ لبیک کہا اور لشکر روانہ کر دیا کہ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں راجہ داہر کی قید سے اپنی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو چھڑا نہ لوں. میرے پتر بھائی، جب تک ہمارے اندر یہ غیرت اور حمیت جاگے گی نہیں، یہ کافر اسی طرح قرآن کی بے حرمتی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنی اولین ترجیحات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔